لیکن ایک ایسا عنصر ہمیشہ پاکستانی سیاست میں موجود رہا ہے جو کبھی حکمرانوں تو کبھی مخالفین پر غداری اور کفر کے فتوے لگا کر سیاسی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف تک سب نے ہی ان الزامات کا سامنا کیا۔ ان کے مخالفین نے ان پر غداریوں اور کفر کے فتوے لگائے۔ اب ایک اور ایسی کوشش ملک میں سر اٹھانے لگی ہے۔ اچھا جی، اب آج وہ سٹوری کے اوپر جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہ رہے تھے، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا کہ یہ جیفری رابنسن ایکچولی ہے کون۔ تو جہاں پہ باقی چیزیں ان کے بارے میں پتہ لگی کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ لڑے ہوئے ہیں انگلینڈ کے اندر، وہیں پہ ایک سٹوری جو ہے وہ سامنے آئی، اور یہ دی گارڈین کی سٹوری ہے 14 ستمبر 2012 کی۔ آج سے 11 سال پرانی سٹوری ہے یہ جو سامنے آئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ سلمان رشدی اس نے بیسیکلی یہ لکھا ہوا تھا۔ ناظرین، میں اپنے کپتان عمران خان کی غلط پالیسیوں کا سخت ترین ناقد ہوں۔ بری گورننس کی بات ہو، عوام دشمن پالیسیوں کا معاملہ ہو، یا ان کی ٹیم کی نااہلیوں کے قصے ہوں، میں ان پر تنقید کرتا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا۔ لیکن اگر ان کے خلاف کوئی بھی شخص یا جماعت مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کرے گی تو پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے کپتان کے ساتھ ہوں۔ سلمان رشدی نے وہ جو کتاب لکھی تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو ہے سلمان رشدی کے پتلے جلائے گئے، اس کے خلاف احتجاج ہوا اور اسے توہین مذہب قرار دیا گیا تھا اس کتاب کو، تو سلمان رشدی کا یہ کیس جو ہے وہ اسی جیفری رابنسن نے لڑا تھا، جس کو عمران خان صاحب نے آج اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے عوام نے مذہب کے نام پر بہت سا خون بہتے دیکھا ہے۔ کبھی مسلک کی بنیاد پر قتل و غارت اور کبھی قومیت کے نام پر ہم نے لاکھوں جنازے اٹھائے ہیں۔ یہ ملک اب مزید کسی مذہب کارڈ کے استعمال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج پاکستان کے عوام اپنے رہنماؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب اور کس طرح ان کو مہنگائی اور بے روزگاری کے عذاب سے نکالیں گے۔ ایسے میں اگر سیاستدان ایک دوسرے پر مذہب، رنگ اور نسل کی بنیاد پر حملے شروع کر دیں گے تو اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ کہ عام طور پہ وکلا جو ہوتے ہیں وہ تو کیس لڑے ہوتے ہیں، لیکن سلمان رشدی کے وکیل کے بجائے اور بھی بہت سے وکیل کیے جا سکتے تھے۔ اس شخص نے سلمان رشدی کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ اس احتجاج میں میرے کپتان کی ذات، ان کے مذہب یا ذاتی زندگی پر سیاست کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ صرف میرے کپتان نہیں، پاکستان نہیں، بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ سراسر زیادتی اور ناانصافی ہوگی۔ تو بہرحال I don't want to go too deep into it، لیکن یہ ایک اس چیز کا بیک گراؤنڈ ہے جو ہم نے سوچا ہم بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان باتوں سے بالاتر ہو کر صاف ستھری اور باوقار سیاست کی جائے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اگر آزادی مارچ میں مذہب کارڈ کا استعمال کیا گیا تو میں اپنے کپتان کے ساتھ ہوں۔ اور بھی بہت سے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو بھی اس نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف سلمان رشدی کا وکیل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر سلمان رشدی بھی شامل ہے۔ اب اس کی لسٹ میں عمران خان صاحب کا نام بھی جو ہے وہ آ جائے گا۔